منڈے کو قابل احترام جناب میرے ساتھ ہمارے امبیسڈر صاحب شامل ہوا کرتے ہیں پروگرام میں، اور آج بھی شامل ہیں۔ پاکستان کی صورتحال کے بارے میں ذکر کریں گے۔ جناب کرامت اللہ غوری صاحب یہاں پہ موجود ہوا کرتے ہوتے ہیں۔ سر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ السلام علیکم سر۔ بہت بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام عارفہ۔ ہمیشہ اس پروگرام میں شرکت کر کے تو مجھے خوشی ہوتی ہے، باعث مسرت و آبادی ہے، میں اس کو کہتا ہوں۔ سر بہت شکریہ۔ دو تین کوئکلی چیزوں کو میں ٹچ کرنا چاہتی ہوں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ انڈیا نے افغانستان میں بہت انویسٹ کیا اربوں میں، اور آج الٹیمیٹلی انڈیا کا سفارت خانہ افغانستان کا سفارت خانہ انڈیا میں بند ہو گیا، کیونکہ پہلی اشرف غنی صاحب کی حکومت کے امبیسڈر تھے، نئے جو امبیسڈر شاہ صاحب تھے ان کو ایکسٹینشن نہیں ملی۔ الٹیمیٹلی دے کلوز دی آپریشن۔ اگر وہ اس آپریشن کو چلنے دیتے ہیں تو کہا جاتا ہے تو کہ اٹ واز کہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا طالبان کی حکومت کو۔ ظاہر ہے اگر افغانستان کے لوگ جو انڈیا میں بس رہے ہیں ان کے لیے تو بڑی پرابلمٹک سچویشن ہوگی۔ کوئک اپنی تھاٹ دے دیں اس میں۔ نہیں، لیکن ہندوستان میں افغانوں کے لیے بہت فراخ دلی پائی جاتی ہے، وہ مصلحتاً ہے، اس لیے کہ ہندوستان افغانستان کو اپنی پاکستان کے خلاف پالیسی کے لیے استعمال کرتا رہا ہے، اور یہ جو سرمایہ کاری کی ہے نا بلینز میں، مثال کے طور پر کابل میں افغان پارلیمان کی عمارت ہندوستان نے بنائی ہے، اور مودی جی نے اس کا افتتاح کیا تھا جب وہ اشرف غنی کے دور میں وہاں گئے تھے تو انہوں نے اس کا افتتاح کیا تھا۔ اس کے علاوہ ہندوستان نے ہائی ویز بنائی ہیں، اور وہ سرمایہ کاری چپے میں ان کے دفتر تھے، وہ سرمایہ کاری رنگ لا رہی ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں جو یہ دہشت گردی کے واقعات تواتر سے ہونے لگے ہیں اس کے پیچھے یقیناً ہندوستان کی جو پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ہے را، اس کا ہاتھ پایا جاتا ہے، اس لیے کہ بلوچستان میں تو وہ عرصے سے کار فرما رہے ہیں۔ تو یہ تو سفارت خانے کا بند ہو جانا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک معمولی سی بات ہے۔ وہ پھر اس کے بعد اگر سفیر نہیں ہوگا تو سفارت خانہ کام کرتے اور ذرائع سے بھی کام کرتے رہیں گے، لیکن اس سے افغانستان کی ہندوستان نواز پالیسی متاثر نہیں ہوگی، اور ہندوستان کی افغان نواز پالیسی متاثر نہیں۔ دیکھیے صاحب، یہ تھنک ٹینک ہے آبزرورز ریسرچ فاؤنڈیشن، انہوں نے رپورٹ میں کہا کہ 2001 سے لے کے 2021 تک 20 سال میں افغانستان کے 34 صوبوں میں ہندوستان نے 500 سے زیادہ منصوبوں پر کام کیا، اور $3 ارب اس میں خرچ کیے۔ $3 ارب۔ تو اگر وہ کینیڈا میں فالس فلیگ آپریشن کروا سکتے ہیں تو پاکستان میں تو کوئی مشکل کام ہی نہیں۔ بلوچستان میں تو وہ عرصہ دراز سے ایکٹیو رہے ہیں۔ وہ کلبھوشن پکڑا گیا تھا، اس نے اعتراف کیا کہ وہ تو بلوچستانی میں کارروائیاں۔ اور میں سوری ٹو انٹرپٹ، میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہمارے بارے میں یہ کہا گیا کہ پاکستان کی چھوٹا بڑا ہر آدمی ڈالر کے عوض سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہندوستان کے لوگ پیٹریوٹک ہیں، اس بات میں مانے۔ بائی دا وے، ایک بہت ساری ہندوستان کی فلمیں جو ہیں جس میں وہ ایک سنی ہیں، کن کے ایک ایکٹر کے بیٹے ہیں، وہ ان فلموں میں بڑا رول پلے کرتے ہیں۔ ایک فلم تھی چپا چپا چرخا چلے، اس میں بھی کہ سارے دہشت گرد شاید آتے ہی پاکستان سے ہیں، اور پاکستان میں سارے فالس فلیگ آپریشن انڈیا نے کرائے۔ آپ سوچئے واٹ اے گریٹ کنٹری کہ انہوں نے کینیڈا میں بھی فالس فلیگ آپریشن کرا دیا۔ وہ جو کہتے ہیں گردواروں میں، ہماری RCM نے فائنڈ کیا کہ گردواروں میں جتنی چاکنگ ہوئی تھی وہ ان کے اپنے بندے تھے جنہوں نے چاکنگ کی تھی، نام لگا دیا سکھوں کا۔ تو ہندوستان کے جو ٹیلی ویژن اینکرز ہیں وہ گلے پھاڑ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ کینیڈا کی انٹیلیجنس ایجنسی پر تو ISI نے قبضہ کر وہ کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ جو سمجھدار
ہندوستانی کمنٹیٹر ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مودی سرکار کو کیا پاگل کتے نے کاٹا تھا، جو کینیڈا جیسے دوست ملک کو انہوں نے اپنا حریف بنا لیا، اپنا دشمن بنا لیا، صرف اس خناس میں کہ خالصتان تحریک کے سرکردہ لیڈران یہاں پر کینیڈا میں بسے ہوئے ہیں، ان کو چن چن کے ہلاک کرنا ہے۔ اب سر کوتابینی ہے۔ ہاں، پاکستان میں آلریڈی کیوس ہے، اور ظاہر ہے اس وقت کی جو صورتحال ہے، اور عمران خان صاحب کی پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، کہا جاتا ہے کہ مجیب الرحمان صاحب کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی تھی، پھر سکوت ڈھاکہ ہوا تھا۔ ابھی ہندوستان نے، یعنی مجھے یاد ہے اللہ بھلا کرے، محترمہ اندرا گاندھی صاحبہ نے ایک زمانے میں کہا تھا کہ پاکستانیوں کا برین واش کرنے کے لیے ہماری فلمیں ہی بہت ہیں۔ تو اب یہ فلم بننے لگی ہے مجیب، جو کہ انڈیا اور بنگلہ دیش کے، اب جتنا کچھ لوگوں کے دماغ میں ہے نا کہ کیا کیا ہوا اور آرمی نے کیا کیا کیا، اب انہوں نے فلم کے روپ میں وہ دکھانا ہے آپ کو۔ اور مطلب میں صرف پاکستان کے حکام سے کہتی ہوں، خدا کا واسطہ ہے جاگ جاؤ، آپ بھی کوئی پیسہ انٹرنیشنلی سپینڈ کرو، انڈیا سے ہی کوئی عقل سیکھ لو۔ عارفہ، ہم نے جو مجیب الرحمان کے خلاف بیانیہ بنایا ہوا ہے، جس میں ہماری فوج کا بنایا ہوا بیانیہ ہے، اس میں تو اسے غدار وطن قرار دیا گیا ہے۔ نہیں، مگر اب جو فلم بن رہی ہے، نہیں، وہ ہندوستانی، ظاہر ہے کہ وہ تو اپنے نظریے سے فلم کی بات کریں نا، انہوں نے وہ ہمیشہ کامیاب ہوئے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ضرورت ہے، دیکھو تو تم نے صحیح کہا کہ ہندوستانی محب وطن ہیں، وہ اپنے ملک پر، مودی سرکار پر جتنی بھی تنقید کرتے رہیں، شور شرابہ کرتے رہیں، جہاں ہندوستان کے مفادات کی بات آتی ہے وہ ایک ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں تم بدنصیبی سے ہم آج تک قومی نہیں بن سکے، اور ہمارے ہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، میں پچھلے پروگرام میں بھی یہ کہہ رہا تھا اور پھر کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں معاشی مسائل تو ہیں، لیکن اس سے بڑا مسئلہ ہمارا اخلاقی زوال ہے۔ دیکھو، ابھی 2 دن پہلے اوورسیز پاکستانی وزارت کے سیکرٹری نے یہ کہا، ریکارڈ پر کہا، اوورسیز پاکستان کے سیکرٹری ایک تو پاکستان دنیا کا شاید واحد ملک ہے جس نے اپنے بیرون ملک ہم وطنوں کے لیے وزارت بنائی ہوئی ہے۔ اس کے سیکرٹری نے یہ کہا، ڈویژن کے سیکرٹری نے، کہ خلیج اور دنیا کے دیگر امیر ممالک میں جو گداگر پائے جاتے ہیں ان میں سے 90% پاکستانی ہیں۔ سرکار خود یہ اعلان کر رہی ہے، اقرار کر رہی ہے کہ ہمارے ہم وطن باہر کے ملکوں میں جا کے اب ہماری عزت کو 2 کوڑی کا کر دیتے ہیں، وہ بھیک مانگتے ہیں۔ اور میں نے وہ دیکھا، میں تو خلیج میں نے اپنی سفارتکاری کے 8 برس گزارے ہیں کویت میں دیکھتا تھا کہ کس طرح سے سعودی عرب میں کس طرح سے باقاعدہ گینگ بھیجے جاتے ہیں، اور اس کے پیسے ہیں، چارج کرتے ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے ملتان ایئرپورٹ پر وہ کسٹمز نے ایک گروہ کو پکڑا ہے جو سعودی عرب جا رہا تھا ویزا لے کر، اور انہوں نے اقرار کیا کہ ان کو تو ایجنٹ نے اس بنیاد پر ویزے دلوائے تھے کہ وہ جو کمائی کریں گے اس میں آدھا اس کا ہوگا۔ تو ہم نے تو مال و زر کی ہوس میں اپنے آپ کو دنیا کے سامنے ذلیل کر لیا۔ تو پھر یہ بات صحیح ہے نا کہ قوم کا فائبر، عام آدمی، آپ چوروں کو ووٹ دیتے ہیں، آپ غلط لوگوں کو الیکٹ کرتے ہیں اپنے پرسنل بینیفٹس کے لیے۔ آپ اگر چوری، فراڈ، رشوت کا ذکر کریں تو ہر محکمے میں چھوٹے لیول سے اپنی طرز کی فراڈ شروع ہو جاتا ہے۔ عارفہ، برائی ہمیشہ اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے۔ برے ہمارے رہنما ہیں، کرپشن ہمارے سیاستدانوں میں ہے، ہمارے جرنیلوں میں ہے، ہمارے بیوروکریٹس میں ہے۔ عوام کیا دیکھتے ہیں؟ عوام جب یہ دیکھیں گے
کہ جو جتنا کرپٹ ہے، جو جتنا رسوائے زمانہ ہے، بدنام ہے، اتنا ہی وہ مشہور ہے، اتنا ہی وہ معزز ہے، اتنا ہی اس کی توقیر ہے، اتنا ہی وہ احتساب اور قانون کے دائرے سے باہر رہتا ہے، اور ہمارا عدالتی نظام ان کو سہولت فراہم کرتا ہے کہ وہ قانون کو ہر گام پر، ہر قدم پر شکست دے سکیں. تو پھر عوام کیا تقلید کریں گے؟ بڑی کمال کی آپ نے بات کہی، مگر میں صرف اتنا کہتی ہوں، ابھی ریسنٹلی ایک فراڈ جو پکڑا ہے کہ آپ دیکھیے گا کہ گندی سڑی ہوئی گاجریں جن کو توبہ استغفار آپ اس کے پر چل رہے ہوتے ہیں، اس کا مربے بنے ہوئے کھاتے ہیں. تو اس لیے پاکستان کا کوئی بنا ہوا مربع مت کھائیے گا پلیز. وہ ایک غیر ملکی سیاح کا میں پڑھ رہا تھا، اس نے کہا کہ پاکستان میں سوائے سگریٹ کے اور ہر چیز میں ملاوٹ ہے. اس نے کہا سگریٹ میں بھی ہوگی. تمباکو نوشی واحد وہ ذریعہ ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، وہ خالص ہے. تو پاکستان جس ملک کی شہرت ایسی ہو، اب تم دیکھو کہ پاکستان کی کہ اب دنیا میں حیثیت کیا ہے. انشاءاللہ میں آپ کو اتنا بتاؤں، اگر حیثیت نہ ہوتی تو ساری دنیا ایک پاکستان کے لیے فائٹ نہ کر رہی ہوتی. ہر آدمی وہاں کو میکسیمم خریدنا چاہ رہا ہے. کون فائٹ کر رہا ہے؟ کون فائٹ کر رہا ہے؟ دیکھیے یہ تو آپ نہ مانیں، چائنا پاکستان کو اپنا اسرائیل کہتا ہے، بنانا چاہتا ہے، مانے نہ مانے آپ، امریکہ اپنا کنٹرول نہیں چھوڑنا چاہتا. نہیں تو وہ پاکستان کی کے اچیومنٹ سے متاثر ہو کے یہ نہیں کر رہے سر، اس لیے کہ ان کی اپنی ترجیحات مگر سر اس لیے آپ کو ہے تو وہ پالیسی ہے، وہ تو ہے تو پاکستانی نہیں. پاکستان تو دنیا میں تو بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان کی جو جغرافیائی حیثیت ہے، جس محل وقوع پر پاکستان ہے، وہ اگر پاکستان اپنی وہ جو میں کہتا ہوں کہ محل وقوع پاکستان کا ہی ہے نا، اس محل وقوع کے حصول کے لیے وہاں کی قوم کو ڈی مورلائز کیا گیا، وہاں کی قوم کا برین واش کیا گیا، وہاں غلط لیڈرز پرووائڈ کیے گئے، لیڈرز کو برائب کیا گیا. مطلب پاکستان انشاءاللہ ول اچیو. میں گارنٹی کرتی ہوں کہ کبھی نہ کبھی قوم بیدار لیڈر کیا آسمان سے اترتے ہیں؟ نہیں ٹھیک سر، مگر نہیں سر، ہمیں پازیٹیوٹی دینی ہے. مگر میں آپ کو بتاؤں، آپ یہ اگر کہنا کہ پاکستان کی حیثیت کیا ہے، وہ غلط کہہ رہے ہیں. معذرت، پاکستان نے اپنے آپ کو ذلیل کیا ہے. میں جغرافیہ کی بات نہیں کر رہا، میں کہتا ہوں کہ پاکستان اگر اپنی جغرافیائی حیثیت سے درست فائدہ اٹھاتا، اگر اپنی وہ پالیسیاں وضع کرتا جن کی بنیاد پر پاکستان کو واقعی دنیا میں عزت مل سکتی تھی، تو معاملہ اور ہوتا. لیکن پاکستان نے تو اپنی حرکت. کیونکہ سر ہماری پرابلم یہ ہے کہ جتنی پوزیشنز دینے والے، جابز دینے والے، آج بھی آپ یہاں پی اے کو دیکھ لیں، جس دفتر میں دیکھ لیں، جس کی سفارش ہے اس کو باہر جاب مل جاتی ہے. آج جو نگراں کابینہ ہے، اس نے جو تازہ ترین کارنامہ کیا ہے وہ کیا ہے؟ اس نے نادرا جیسے انتہائی ٹیکنیکل ادارے کا سربراہ بھی ایک لیفٹیننٹ جنرل کو بنا دیا ہے. جو پچھلے برس اکتوبر میں میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی جنہوں نے پائی تھی، وہ آج نادرا جیسے ٹیکنیکل ادارے کے سربراہ ہو گئے. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، تو انجام گلستہ کیا ہوگا؟ ٹھیک سر. آپ مجھے یہ بتائیے گا، قائد ہم نے کورٹ کی بات کی تھی، مگر میں بڑے غم کے ساتھ یہ کہتی ہوں کہ الحمدللہ پاکستان کی جغرافیائی پوزیشن بہت اچھی ہے. کبھی نہ کبھی آپ دیکھیے گا، چائنا ہوا، کوریا ہوا، زمین کو چھونے کے بعد باؤنس بیک ہوئے. انشاءاللہ وی بلیو کہ چین کیا کر رہا ہے؟ چین افغانستان میں اب اپنے لیے ایک راہداری بنا رہا ہے، جو افغانستان سے پاکستان کو نظر انداز کرتے ہوئے ایران کی بندرگاہ چابہار بڑے عرصے سے بن رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ چین کو یہ بھروسہ نہیں ہے کہ پاکستان سی پیک کے منصوبے، ان تمام منصوبوں کو مکمل ہونے میں وہ تعاون کرے گا جو چین اس سے چاہتا ہے. لہٰذا وہ سمجھدار ہیں، انہوں نے متبادل تلاش کر لیا. صحیح.
یہ عمران خان صاحب کے دور میں چائنا کے جتنے منصوبے تھے سی پیک کو ہکپس ملی، تو چائنا نے یہ تاجکستان اور یہ راستہ ہوتے ہوئے افغانستان سے چابہار بندرگاہ تک یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا. مگر عمران نے غلطی یہ کی تھی کہ انہوں نے داؤد خاندان جیسے سرمایہ داروں کے افراد کو اپنی کابینہ میں شامل کیا تھا، اور سی پیک کی سب سے زیادہ مخالفت کرنے والے وہی تھے. اب سر آپ نے جب یہ بات کہی نا کہ اگر میں ایک چھوٹا سا گھر چلاتی ہوں، اگر میں ایک غلطی کروں گی تو میں بینکرپسی کی ورج پہ کھڑی ہوئی ہوں. ایک آدمی جس کے ذمے چاہے وہ زرداری صاحب ہیں، چاہے وہ نواز شریف ہیں، چاہے وہ عمران ہے، جب میرا پورا ملک ان کے پاس ہے، ان کی ایک غلطی مجھے ڈبو سکتی ہے. اسی لیے جتنی اعلیٰ پوزیشنز کے لوگ ہیں ان کی تنخواہیں زیادہ ہوتی ہیں، جبکہ وہ جو اسمبلی لائن کے ورکرز ہیں، کیونکہ ان کی رسپانسبلٹیز زیادہ ہوتی ہیں، اسٹرانگ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. اینی ویز میں سر آپ کو کوئکلی، ہمارے پاس ٹائم اب 7 منٹس کا ٹائم ہے، اور مجھے آپ بتائیے گا قاضی فائز عیسیٰ صاحب، باجوہ صاحب نے میری، بلکہ جب بات ہو رہی تھی کرن انعام نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا قاضی پر جو ریفرنس فائل کیا گیا تھا باجوہ صاحب نے ذاتی طور پہ ان کو فون کر کے کہا تھا، اور انہوں نے الٹیمیٹلی باجوہ صاحب نے عمران کے ہاتھوں یہ گیم کھیلی تھی، اور ایم کیو ایم بھی انوالو تھی اس وقت کے جو ان کے وزیر قانون تھے. مگر آج اگر میں قاضی فائز عیسیٰ کو دیکھتی ہوں تو شاید عمران خان کے اوپر بھی جو کیسز ہیں ان پہ بھی وہ قانون کی بالادستی کرتے ہوئے عمران خان جنہوں نے ان کی زندگی کو اجیرن کیا تھا باجوہ کی شے پہ آج شاید وہ ان کے لیے بھی قانون کا اطلاق کروانے جا رہے ہیں. اور انہوں نے یہ جو فیض آباد دھرنا 7 منٹس کے لیے کور کریں کہ آج الیکشن کمیشن پیچھے ہٹ گیا، عمران خان 3.5 سال حکومت میں رہے، وہ فیض آباد دھرنے کا کچھ نہ کر سکے، اور وہ برائی دن بدن بد سے بدترین ہو کے پاکستان کو تاریکی کی گہرائی میں لے کے جا رہی ہے. کوئکلی آپ کور کریں. پہلی بات تو یہ کہ فیض آباد دھرنے پر جسٹس فائز عیسیٰ نے فیصلہ کیا سنایا تھا؟ انہوں نے آرمی کے اگینسٹ گیا تھا. انہوں نے فیصلہ سنایا تھا کہ فوج کے افسروں نے عہد شکنی کی ہے. جو وہ عہد اٹھاتے ہیں، جو حلف لیتے ہیں، تو انہوں نے اوپن کر دیا نا کیس. انہوں نے کر دیا، لیکن اس کے خلاف، اس فیصلے کے خلاف پھر اپیلز دائر کی گئی تھی. اپیل دائر کرنے والے مسلم لیگ کے نون بھی تھی، اپیل دائر کرنے والے اس وقت کی حکمراں پی ٹی آئی بھی تھی، الیکشن کمیشن بھی تھا، اپیل کرنے والا الیکشن کمیشن بھی تھا، ایف آئی اے بھی تھا، اور انٹیلیجنس بیورو بھی تھا. اب سارے پیچھے ہٹ گئے. اب سب نے، آج جو تازہ ترین پیش رفت ہوئی ہے وہ آخری ایف آئی اے کا اعتراض رہ گیا تھا، انہوں نے بھی اپنی پٹیشن واپس لے لی. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب نے یہ سرنڈر کر دیا ہے. اب سوال اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں، اب اسٹیبلشمنٹ کے ظاہر ہے کہ کیونکہ فائز عیسیٰ نے یہی فیصلہ سنایا تھا نا کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اسٹیبلشمنٹ خود کارروائی کرے، ایسے افسران سے کو کورٹ مارشل کیا جائے جنہوں نے اپنے عہد شکنی کی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ فائز عیسیٰ صاحب جو اب پاکستان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، جو ملک کے سب سے بڑے منصف ہیں، وہ اپنے فیصلے کو منوا سکتے ہیں یا نہیں منوا سکتے، ہے نا. وہ ہمارے چیف جسٹس جو پہلے تھے ان سے، وہ کیوں ناکام ہوئے؟ انہوں نے اپنے آپ کو اپنا قد گھٹا لیا، اپنے اس فیصلے کو منوا نہیں سکے کہ ملک الیکشن 90 دن کے اندر اندر ہو جانی چاہیے. اور اب جو الیکشن کمیشن جو حرکتیں کر رہا ہے، ایک تو وہ جس طرح سے چوہے جب گرمی زیادہ ہوتی ہے نا تو وہ کیڑے وہ رینگتے ہوئے اپنے بلوں سے نکل آتے ہیں. تو اب وہ بلوں سے نکلنے والے کیڑے یہ کہہ رہے ہیں کہ جنوری فروری میں تو بہت سردی ہوگی،
تو وہ مناسب موسم نہیں ہے ملک میں انتخابات کروانے کا. ادھر جو حلقہ بندیاں کی گئی ہیں نئی مردم شماری کے تحت، ان کے خلاف اعتراضات کا انبار لگ چکا ہے، اس لیے کہ پنجاب میں خاص طور پہ حلقہ بندیاں مسلم لیگ نواز کی سہولت کے مطابق کی گئی ہیں. تو میں تو بالکل اس پہ یقین نہیں رکھتا کہ جنوری میں انتخابات ہو جائیں گے. جنوری فروری میں تو موسم کی سردی کا بہانہ ہو جائے گا، اس کے بعد مارچ میں رمضان آ جائیں گے، اس کے بعد پھر گرمی بہت ہو جائے گی، پھر محرم آ جائیں گے. تو یہ اسی طرح سے معاملہ ٹلتا رہے گا، 7 سال گزر جائیں گے. ہاں وہی منصوبہ سازوں کا اصل منصوبہ ہے، اس لیے کہ وہ نگراں. مگر مجھے لگتا ہے قاضی فائز عیسیٰ کے پاس ٹائم بہت کم ہے، 13 مہینے کا ٹائم ہے، کوئی اتنا زیادہ نہیں جتنا، کیونکہ اگر وہ کام کرنا چاہیں تو 13 مہینے بہت رہتے ہیں، 3 مہینے بھی بہت کافی ہوتے ہیں. سوال یہ ہے کہ وہ جو مقولہ ہے where there is will there is way. بہت شکریہ. خاقان یو ہیو 1 منٹ. خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ پارٹی کے پاس ثبوت ہیں تو ذمہ داری ہے کہ ثبوت پیش کریں، شکایت گزار بنائیں، مقدمہ دوبارہ درج کیا جائے. اور اسحاق ڈار صاحب نے کہا اللہ پہ چھوڑے. جب ان سے یہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا تو بھائی ہر بات اللہ پہ چھوڑ کے تو گزارا نہیں ہے، تفتیش تو ہوگی. اور باقی اگر آپ یہی چاہتے ہیں کہ ملک یہی سفر کرتا رہے تو پھر اللہ کے اوپر چھوڑتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں. نہیں، وہ اب ایک اور جرنیل ایک اور پارٹی بنانا چاہ رہے ہیں. وہ شاہد خاقان عباسی کو اس کا سربراہ بنائیں گے. وہ ترین کو استعمال کر کے جو پارٹی بنائی تھی وہ تو بالکل وہ تو پیدا ہونے سے پہلے ہی وہ تو فوت ہو گئی. تو اب وہ نیا تجربہ کرنا چاہتے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی کو اور دوسرے ان کے حواریوں کو جمع آج کا قطعہ پیش کریں آپ. آج کا قطعہ، آج 2 قطعات ہیں. ایک تو وہ جو ہم نے نام کمایا ہے دنیا میں گداگروں کی فہرست میں اپنے آپ کو شمار کروا کے، تو اس پر 4 مصرے ہیں کہ فرما روا کے ہاتھوں میں کاسا گدائی کا. جمال صاحب، فرما روا کے ہاتھوں میں کاسا گدائی کا، پھر کیوں نہ پوری قوم فقیروں کی قوم ہو. کہتے ہیں نا وہ جو ریت کا دین وہ ہو جاتا ہے جو بادشاہ کا دین ہو. پھر کیوں نہ پوری قوم فقیروں کی قوم ہو، غیرت بھی بیچ کھائی حمیت بھی شرم بھی. غیرت بھی بیچ کھائی حمیت بھی شرم بھی، دنیا کے مال و زر کے اسیروں کی قوم ہو. بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب کرامت اللہ غوری صاحب، ایکس امبیسڈر. 40 سال آپ نے اپنی سروسز دیں. سر آئی ایم سو سوری ٹائم کی کمی کی وجہ سے آپ اپنا دوسرا کتا بھی. وہ جو جن کو ہمارے ملک کی سب سے بڑی عدالت نے مفرور قرار دیا ہے، ان کے واپسی کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں. تو اس پہ 4 مصرے کہے ہیں کہ جو ایک بھگوڑے کو اپنا مسیحا گردانے، جو ایک بھگوڑے کو اپنا مسیحا گردانے، میں ایسے ذہنی مریضوں سے کیا کلام کروں، میں ایسے ذہنی مریضوں سے کیا کلام کروں. میرا شعار میرے دین کا یہ مسلک ہے. دیکھیں قرآن میں بڑی صفائی سے اللہ نے کہا ہے کہ میرا شعار میرے دین کا یہ مسلک ہے، میں جاہلوں کو فقط دور سے سلام کروں. میں جاہلوں کو فقط دور سے سلام کروں. کرامت اللہ غوری صاحب سے آپ کی ملاقات کرائی. سوری اب ان دنوں میں کیونکہ ٹائم کم ہونے کی وجہ سے ہمارے ایئر پہ جو جانے کا دورانیہ ہے ہر چیز کا تھوڑا شارٹ ہوا، کرسپ ہو جائے گا انشاءاللہ، اور کم میں آپ زیادہ سن پائیں گے. اختصار بھی بڑی نعمت ہے. بہت شکریہ. سنتے رہیے پروگرام کو اسی طرح سے.